بسم اللہ الرحمن الرحیم. کہ بعض لوگوں کو خط ملے کتنا تڑپ رہے تھے. حبیب کو جب خط ملا ہے کتنا تڑپے. جب احساس ہو گیا تڑپ پیدا ہو گئی. اذان موت روز عاشور ظہر کے وقت ایک شخص امام کی خدمت میں آیا اور امام سے کہا مولا وقت کا نماز کا وقت ہو گیا. امام تھوڑی دیر رکے. تھوڑی دیر کے بعد امام نے اسے کہا کہ ہاں اب نماز کا وقت ہو گیا. نماز کے عشق میں تھوڑا پہلے آ گیا امام کے پاس, تھوڑا جلدی آ گیا. امام جانتے ہیں سیکنڈ کے بھی ملی سیکنڈ میں کہ نماز کا اول وقت کب ہے. ہاں ٹھیک ہے, ان کو بولو کہ جنگ بند کریں ہم نماز پڑھتے ہیں. مگر وہ کہاں وہ جنگ بند کرنے والی قوم تھی. تو حبیب ابن مظاہر نے بولا کہ ہم کچھ لوگ فقیہ تھے, جانتے تھے, کچھ لوگ لڑے کچھ لوگ نماز پڑھے, پھر اس کے بعد جو بچ جائیں وہ نماز پڑھیں باقی لوگ لڑیں. کو امام نے نماز کو قائم کیا. ادھر سے سعید ہے, زہیر ابن کین ہے, انہوں نے اپنے وجود کو امام کے سامنے پیش کیا. 13 تیر سعید نے کھائے. 13 تیر کھائے. امام کی نماز مکمل ہوئی, سعید گر گئے. امام سعید کے پاس پہنچے, سعید سے کہا. سعید نے یہ نہیں کہا کہ میں نے بہت بڑا کام کیا, کہا مولا راضی ہیں. یعنی اتنا کچھ دینے کے بعد بھی امام سے کہہ رہے ہیں مولا راضی ہے. امام نے کہا ہاں سعید تم ہم سے آگے آگے جنت میں جا رہے ہو. یہ کون لوگ تھے؟ یعنی یہ جب تک امام نہیں سمجھ میں آئے گا یہ نہیں ہو سکتا کام. نہیں آئے. دعا مانگا کریں جانے موت. میں خود دعا مانگتا ہوں, ہمیشہ مانگتا ہوں اپنے لیے. آپ میرے لیے مانگیں, اپنے لیے مانگیں, سب کے لیے مانگیں کہ ہمیں امام کی معرفت عطا ہو, ہمیں امام کی نوکری ملے. کیا کریں گے؟ وہ جملہ آپ کو یاد ہے نا, مسلم جناب مسلم کے بھائیوں کا شب عاشورہ کیا کہا تھا کہ امام نے کہا تھا نا مطلب چلے جاؤ, سب چلے جاؤ. اور جناب مسلم کے بھائیوں کو کہا کہ بھائی تمہارے ایک بھائی نے قربانی دے دی, بس اب یہ تم لوگ چلے جاؤ. یہ صبح مجھ سے ان کو ہے. انہوں نے کیا کہا تھا؟ مولا خاک ہو ایسی زندگی پہ جس میں آپ نہیں ہیں. آپ نہیں ہیں تو میں کیسی زندگی گزار رہا ہوں امام زمانہ کے بغیر. کیا زندگی ہے میری بغیر امام کے. 70 دفعہ ان کے جملے ہیں, 70 دفعہ مولا مارا جائے, 70 دفعہ, اور 70 دفعہ ٹکڑے کیے جائیں, 70 دفعہ بدن کو جلا کے خاک کر دیا جائے. ماں ترکتوں کا یا حسین, ہم آپ کو نہیں چھوڑنے والے امام سے. کیوں؟ کیونکہ جانتے تھے اصل حیات امام ہے. امام فنا ہو جاؤ, امام کے اندر فنا ہو جاؤ, تبھی تو زندہ رہو. یہی جذبہ کسی کے پاس نہیں ہے. کسی کے. اسی سے دشمن ڈرتا ہے کہ انہیں دنیا نہیں, انہیں امام کی طرف بڑھنا. کوئی بھی سیاسی ٹیکنالوجی, کوئی ایٹم بم, کسی کا مسئلہ نہیں ہے اسرائیل کو. سب باتیں ہیں. اسرائیل جانتا ہے کہ امام مہدی کا لشکر یہیں سے نکلنا ہے, یہیں سے نکلنا. وہ امام سے دشمنی ہے. اسے دجال کی تیاری کرنی ہے. وہ خود غلطی کر کر امام کے ظہور کو قریب کر رہا ہے. وہ چاہتا ہے کہ جو اللہ نے نقشہ بنایا میں اس کو تبدیل کر دوں. نہیں کر سکتا تبدیل. اللہ کا وعدہ ہے. امام سے خوف ہے. کیوں خوف ہے؟ کیوں مسلمان حکمراں
ساتھ نہیں دے رہے، کیونکہ انہیں پتا ہے کہ امام آ جائیں گے تو ہمارا کیا ہوگا، ہماری حکومت کا کیا ہوگا، ہمارے پلاننگ کا کیا ہوگا، کیونکہ جب امام آئیں گے تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ دنیا کی حکومت ہوگی، نظام الہی ہوگا. ہر کسی کو اپنی ذات اور اپنے نفس، مگر خلیفہ عباسی نہیں جانتے تھے. مشہور واقعہ ہے عزیزان محترم، ہارون رشید ساتھ میں امام آئے، خلیفہ کھڑا ہو گیا اپنی جگہ پہ، بیٹھایا اپنی جگہ پہ، احترام کیا، ہدیہ دیا. جب امام جانے لگے بیٹے نے کہا تو اگر آپ ان کے مقام اور جائیگاہ کے قائل ہیں تو ان کو ان کا مقام دے کیوں نہیں دیتے؟ کہا اگر حکومت کے معاملے میں تم بھی آئے تو تمہیں بھی مار دوں گا. خوبی ہے نا، دنیا عزیزان موت. مگر اس دنیا میں یاد رکھ، در اگر کوئی بچا سکتا ہے اور کچھ نہیں.